بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو چاہتے ہیں میری ہر حاجت پوری ہو، ہر دعا قبول ہو، ساری مرادیں پوری ہو جائیں، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، آپس کی دشمنیاں، آپس کی نافرمانیاں ختم ہو جائیں، اور جو میرے دل میں آ جائے تمام جائز حاجتیں پوری ہو جائیں، وہ تھوڑی سی مشقت برداشت کر لے۔ یہ جو وظیفہ ہے اس کو زندگی کا معمول بنا لے۔ جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے ہر سال حج کے لیے لے کر جائے، ہر سال عمرے کے لیے لے کر جائے، حرمین شریفین میں لے کر جائے، اور میری جو ضرورتیں ہیں وہ لوگوں کے ذریعے سے ان کو اللہ پاک پوری فرما دیں، تو آپ کی جو ضرورت ہوگی لوگ ہدیے کے طور پر وہ چیز آپ کو پیش کریں گے، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، میں کیسے حج پہ جا رہا ہوں، میں کیسے عمرے پہ جا رہا ہوں، اور میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہو رہی ہیں، مال کہاں سے آ رہا ہے۔ اور لوگ ایسی محبت لوگوں کے دلوں میں، وہ حیران رہ جاتا ہے۔ آپ یہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس سورت کو فجر کے بعد آپ پڑھیں تو یقین کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لوگ بھی پوچھیں گے کہ بھائی یا بہن آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا پڑھ رہی ہیں، یہ چیزیں کہاں سے آپ کو مل رہی ہیں۔ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے، خود بھی حیران رہ جائے گا، اتنا مجرب، اتنا زبردست آزمودہ یہ وظیفہ ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی سورت ہے، ہاں یہ جو عدد ہے یہ عدد قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اس کا تعلق تجربات سے ہے۔ تو کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ قرآن پاک کی سورت ہے، اس پر تجربہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اتنا یہ اللہ پاک جو نا 100% اس کے کام بنا دیں گے۔ اور یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کسی پیر کا دیا ہوا یہ وظیفہ نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھنے کا ثواب الگ ملے گا، اور دعا کی نیت سے پڑھیں گے اس کا اجر الگ مل جائے گا۔ دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا ہی مغز ہے، اور اللہ پاک اس سے خوش ہوگا۔ ہم تو دنیا کی چیزوں کو سبب سمجھتے ہیں کہ یہ سبب ہے، مال سبب ہے، دوائیاں سبب ہیں، سب سے بڑا سبب وہ اعمال ہیں، وہ دعائیں ہیں، اللہ پاک کرتے ہیں، اعمال کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ پاک سے لینا ابھی تک سیکھا نہیں ہے، ہم کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اعمال کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے لے لیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے پاس خزانے ہیں، وہ سارے خزانے یہ انسانوں کے لیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ اعمال تو آخرت کے لیے ہیں، دنیا کے لیے یہ جو نا مال دولت ہے، یہ چیزیں ہیں، نہیں۔ مال سے اللہ کام بنا دے یا نہ بنا دے اللہ کی مرضی ہے، لیکن اعمال کے ذریعے سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اعمال کے ذریعے اللہ پاک کام بنا دیں گے۔ جو حاجت عمل کے ذریعے سے اس کو پورا کر لیں، اللہ کے خزانوں سے جتنا لے سکتے ہیں لے لیں، اللہ سے تعلق، اللہ کا قرب، اللہ پاک کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے، تو جو چاہیے اللہ سے مانگے، جو چاہیے اللہ سے مانگے، اللہ خوش ہو کے دے دے گا۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، تو یہ سورہ جو نا مزمل،
ہاں سورہ مزمل کو فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، تھوڑا سا وقت نکالیں۔ 8 گھنٹے 12 گھنٹے ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، ہاں لیکن تھوڑا سا وقت نکال کے آپ سورہ مزمل کو 11 مرتبہ فجر کے بعد پڑھ لیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو زندگی کا معمول بنا دیں۔ روزانہ اس کو 100 مرتبہ اور سورہ مزمل کو 11 مرتبہ فجر کے بعد پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتا نہیں سکتا ہوں اللہ پاک کیا کیا عطا فرماتے ہیں، سوچ بھی انسان نہیں سکتا ہے، لکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو تھوڑی سی ہمت کر لیں، گھر والے ہیں، بچے ہیں، بڑے چھوٹے، اس کو پڑھ لیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے زندگی کا معمول بنا دیں۔ اللہ اکبر، زندگی کا کایا پلٹ جائے گا، قسمت ہی بدل جائے گی۔ کیا وظیفہ ہے! تو اس وظیفے کو پڑھیں اور دوسروں تک اس کو بھی پہنچا دیں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر مسلمان کو فائدہ پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔